السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کی قلم سے تحریر کردہ ناول دیدے یارم کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی TBL کی سبسکرپشن حاصل کر کے اس ناول کو مکمل ریڈ کر کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ چند سال بعد یہ عرصہ پڑ لگائے اڑ گیا تھا۔ لیلا نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر لیا تھا۔ شروع میں اسے یہ سب مشکل لگا، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی تھی اللہ پاک اس کے ذہن و دل کو کھولتا چلا گیا۔ اسی عرصے میں وہ چاروں ماں باپ کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ حاجب اور لیلا کو جہاں اللہ نے خوبصورت سے چھوٹے حاجب سے نوازا تھا، وہیں ساشا اور شائق کی زندگی کو مکمل کیا تھا ان کی پیاری سی جنزادی نور نے۔ حاجب اور لیلا نے اپنے بیٹے کا نام سلیمان رکھا تھا۔ حاجب یہ عرصہ وہیں انسانی دنیا میں انسانی روپ میں گزارا تھا۔ اس سب کے بیچ اس کا جب دل چاہتا وہ لیلا سے ملنے چلا جایا کرتا۔ وہیں دوسری طرف شائق کو بادشاہ ربی کی مدد کے لیے حاجب نے قبیلے میں نہیں رہنے کا حکم دیا تھا۔ اپنے فرائض کے درمیان جب کبھی اسے فراغت ملتی وہ ساشا کے پاس پہنچ جایا کرتا۔ سلیمان اپنی ماں کے بجائے دادا دادی کے پاس کوہ کاف میں رہ رہا تھا، تو وہیں صوفیہ بھی اس کے ساتھ ہی پرورش پا رہی تھی۔ وہ دونوں چھوٹے شہزادہ شہزادی عام انسانی بچوں کی نسبت بہت جلد بڑے ہو رہے تھے۔ انسانی دنیا کے ان سالوں میں کوہ کاف کے یہ دو ننھے شہزادہ شہزادی خاصے بڑے ہو چکے تھے، جیسے 8-9 سال کے بچے ہوں۔ وہ دونوں ہی بہت ذہین اور طاقتور تھے۔ لیلا بہت جلد مدرسے سے فارغ ہونے والی تھی اور حاجب کا ارادہ اسے ساتھ لیے ہی واپس لوٹنے کا تھا۔ قبیلے میں لیلا کے لوٹنے پر جشن ہونا تھا، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بابا جان کیا کل ہماری ماں اور بڑی ماں یہاں آ رہی ہیں؟ صوفیہ اور سلیمان دونوں بھاگتے ہوئے شائق کے پاس پہنچے جو جشن کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ جی میری جان، کل آپ کی ماں، بڑی ماں اور بڑے بابا جان واپس آ رہے ہیں۔ صوفیہ کے سوال پر اس نے محبت سے ان دونوں کو گود میں اٹھاتے دونوں کے گال چومے۔ صوفی، ہم ماں اور چھوٹی ماں کے لیے تحفہ تیار کرتے ہیں، چلو، سلیمان نے صوفیہ کو کہا تو وہ پرجوش سا سر ہلا گئی۔ شائق، ہمیں نیچے اتاریں، ہمیں جانا ہے، سلیمان ایک ادا سے حکمیہ لہجے میں بولا تو شائق کہا لگا گیا، جو حکم چھوٹے شہزادے۔ وہ حاجب اور بادشاہ ربی کی دیکھا دیکھی اسے شائق ہی پکارتا تھا۔ شائق نے ان دونوں کو نیچے اتارا تو سلیمان صوفیہ کا ہاتھ تھامے محل کی طرف بڑھا۔ ماں، تم ہمارے بابا جان کو شائق کیوں کہتے ہو؟ ہم تو تمہارے بابا جان کو بڑے بابا جان کہتے ہیں۔ صوفیہ نے سلیمان کو دیکھتے شکوہ کن انداز میں پوچھا۔ ہم ہونے والے بادشاہ ہیں نا صوفی، اور تمہارے بابا جان ہمارے وزیر ہوں گے، تو بادشاہ بھلا وزیر کو بابا جان تھوڑی کہتے ہیں۔ شہزادے سلیمان نے اپنی ذہانت کا ثبوت پیش کیا تھا۔ مگر ماں، تمہارے وزیر تو ہم ہی ہوں گے نا، جیسے بابا جان بڑے بابا کے وزیر ہیں، صوفی نے نیا نکتہ اٹھایا۔ نہیں صوفی، تم تو ہماری دوست ہو، ہم تمہیں وزیر تھوڑی بنائیں گے۔ سلیمان کے مطابق وزیر کا عہدہ اس کی دوست کی شایان شان ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ تو بھائی صوفیہ کیوں پیچھے رہے؟ اسے بھی کوئی مقام و مرتبہ چاہیے تھا نا۔ ہم بابا جان سے کہہ دیں گے تمہیں ملکہ بنا دیں، ہم دونوں تخت بانٹ لیں گے، میں بادشاہ تم ملکہ۔ ہر سوچ سے پاک، ہر مفاد سے دور تھی ان کی دوستی، اور یہی تو خوبصورتی تھی اس رشتے کی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم بھی ملکہ دادی جان کے طرح سر پر تاج پہنیں گے، صوفیہ نے پرجوش ہوتے کہا تو سلیمان سر ہلا گیا۔ ارد گرد کے نظارے اس حسین سے وعدے پر جھوم اٹھے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں ملکہ جان؟ ملکہ زلیخا جشن کے لیے تیار ہو رہی تھی، جب بادشاہ ربی ان کے پشت پر نمودار ہوئے۔ ہلکے پستہ رنگ کے شاہی لباس میں ملکہ زلیخا کا حسن آج بھی دلکشی کی انتہاؤں پر تھا۔ ہم تو تیار ہیں، مگر پتہ نہیں ہمارے دونوں ننھے شیطان تیار ہوئے یا نہیں۔ ملکہ زلیخا اٹھ کر ان کی طرف مڑتی بولی، جبکہ بادشاہ ربی تو آج بھی جو ہمیشہ کی طرح ان کے حسن کے جلووں میں کھو گئے تھے۔ آپ کیوں فکر مند ہوتی ہیں؟ ہم نے خادمہ کو بھیجا تھا انہیں تیار کرنے، اور اب شائق کہہ رہے تھے وہ ان دونوں کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ بادشاہ ربی انہیں حصار میں لیتے بولے، ربی، یہ وقت کتنی جلدی گزر گیا نا، شہزادے سلیمان کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ہمارا حاجب اپنے بچپن میں چلا گیا ہو۔ ملکہ زلیخا جذباتی ہوتے بولی، اور تو بادشاہ ربی سر ہلا گئے۔ بالکل، وقت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت تیزی سے اپنا سفر طے کرتا چلا گیا۔ آپ کی ہمراہی نے کبھی ہمیں وقت کی رفتار پر دھیان دینے ہی نہیں دیا۔ بادشاہ ربی بھی گزرے وقت کو سوچتے بولے، ایک وقت تھا جب ہم اپنے حاجب کی محبت بھری داستان دیکھنے کو بے قرار تھے، اور آج وہ اپنی محبت کو پا کر امر بھی کر چکے ہیں۔ ملکہ زلیخا مسکرا کر بولی، جس پر بادشاہ ربی کی مسکراہٹ ان سے بھی زیادہ گہری ہوئی تھی۔ آپ بیٹے کی بات کرتی ہیں؟ یہاں آپ کے پوتے محترم داستان محبت لکھنے کو تیار بیٹھے ہیں، بادشاہ ربی نے شرارت سے کہا تو ملکہ زلیخا چونکی۔ ہیں، یہ کب ہوا؟ انہوں نے حیرت و استعجاب سے پوچھا۔ کل شہزادے ہمارے پاس ایک فرمائش لے کر آئے تھے، اور جانتی ہیں وہ فرمائش کیا تھی؟ بادشاہ ربی نے تجسس پھیلاتے کہا۔ کیا؟ دادا جان، ہر بادشاہ کی ایک ملکہ ہوتی ہے کیا؟ سلیمان کے سوال پر بادشاہ ربی جو کتب خانے میں کسی کام میں مشغول تھے بری طرح چونکے۔
پاس ہی وہ چھوٹا سا سمجھدار شہزادہ کھڑا تھا۔ جی میرے شہزادے، ہر بادشاہ کی ملکہ ہوتی ہے، جیسے آپ کی دادی جان ہماری ملکہ ہیں اور آپ کی ماں آپ کے بابا جان کی ملکہ ہیں۔ بادشاہ ربی اپنے کام چھوڑتے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا گئے۔ آپ نے اور بابا جان نے اپنی ملکہ خود چنی تھی نا؟ اس کا اگلا سوال پہلے والے سے زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ جی بالکل، ہم نے اپنی ملکہ خود چنی تھی۔ اس بار بھی اس بات میں جواب پا کر سلیمان پرجوش تب ہوا۔ اس کا مطلب ہم بھی اپنی ملکہ خود چنیں گے؟ سلیمان نے فٹ سے اگلا سوال کیا، جس پر بادشاہ ربی محض سر اس بات میں ہلا کر رہ گئے۔ تو ٹھیک ہے دادا جان، ہم نے اپنی ملکہ چن لی ہے۔ جب آپ ہمیں بادشاہ بنائیں تو انہیں ہماری ملکہ بنا دیجیے گا، اور یہ درخواست تو ہرگز نہیں تھی۔ ارے چھوٹے شہزادے بھائی، ہمیں بتائیں تو صحیح، کون ہیں جنہیں ہمارے شہزادے ملکہ بھی چن چکے ہیں؟ بادشاہ ربی نے حیرت سے پوچھا۔ صوفیہ، اور کون؟ ہم نے فیصلہ کر لیا دادا جان، صوفیہ ہی ہماری ملکہ بنے گی۔ سلیمان کے جواب پر بادشاہ ربی کے ہونٹ پر مسکراہٹ چھلکی۔ اچھا، اور کیا ہمارے شہزادے کو پتہ ہے ملکہ کون ہوتی ہیں؟ اب کہ انہوں نے اسے مشکل میں ڈالا، جس پر وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ جو بادشاہ کی طرح تاج پہنتی ہے اور ان کا حکم بھی بادشاہ کی طرح مانا جاتا ہے۔ دادا جان، کیا ملکہ بادشاہ کی دوست بھی ہوتی ہے؟ اب کہ اس نے الجھن سے سوال کیا، بادشاہ ربی اس کے معصوم سی باتوں پر مسلسل مسکرا رہے تھے۔ بالکل، ملکہ بادشاہ کی دوست بھی ہوتی ہیں۔ وہ ان کی معصوم سی دوستی کو فی الحال کوئی نیا رنگ نہیں دینا چاہتے تھے۔ کیا دادی جان آپ کی دوست ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ آپ کی دادی جان ہماری سب سے اچھی دوست ہیں۔ ان دونوں جیسی ہی تو داستان تھی ان کی۔ زلیخا ان کی بچپن کی دوست تھی، جو پہلے محبت اور پھر ان کی زندگی بن گئی۔ پھر ٹھیک ہے، تو صوفی ہماری ملکہ بن سکتی ہے نا؟ اس نے جیسے اپنی بات پر مہر لگوانی چاہی، جب بادشاہ ربی سر اس بات میں ہلا گئے۔ کیوں نہیں ہمارے ننھے شہزادے؟ جب آپ دونوں بڑے ہو جائیں گے تو ہم آپ دونوں کو بادشاہ اور ملکہ بنا دیں گے۔ بادشاہ ربی اس کا ننھا سا ماتھا چومتے بولے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ کا بہت شکریہ دادا جان، آپ بہت اچھے ہیں، سلیمان محبت سے کہتا ان کے گلے میں جھول گیا۔ ہاں بھائی، ہمارے پوتے تو اپنے بابا جان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ ملکہ زلیخا پوری بات سنتے کھلکھلا دی۔ وہ اپنے دادا جان پر گئے، ہم نے بھی تو اپنی ملکہ بہت پہلے پسند کر لی تھی۔ انہیں محبت پاش نظروں سے دیکھتے بادشاہ ربی نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ حاجب کے وقت میں کوئی ایسی تھی ہی نہیں جو ان کے ساتھ پل کر بڑی ہوتی، ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے ہی نقش قدم پر چلتے۔ ملکہ زلیخا نے حاجب کے اتنے عرصے بعد ملکہ پسند کرنے کی وجہ دی۔ ایسا نہیں ہے زلیخا، ورنہ آپ جانتی ہیں وہ انسانی دنیا میں ایک لمبا عرصہ انسانی دنیا میں گزارا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو وہاں کسی کو بھی پسند کر سکتے تھے، لیکن اصل بات پتہ ہے کیا تھی؟ بادشاہ ربی سنجیدگی سے بولے۔ کیا؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ حاجب کو لیلا تک پہنچنا تھا۔ ان کے ذریعے نہ صرف جلال اور شہزادہ صفی کو اپنے انجام تک پہنچنا تھا، بلکہ ہمیں تالیہ کے اصل مجرم تک بھی پہنچنا تھا۔ اگر حاجب اور لیلا ایک نہ ہوتے تو یہ سب ہونا ممکن نہ ہوتا۔ بادشاہ ربی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر سب سے بہترین وجہ تو یہ ہے کہ لیلا کو حاجب کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان دونوں کو مختلف راستوں سے گزار کر ایک دوسرے تک پہنچایا جانا تھا، اور قسمت انہیں ایک ساتھ لے آئی تھی۔ ملکہ زلیخا دھیما سا مسکراتی بولی۔ ان دونوں کی داستان نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ انہوں نے بہت سی کٹھن راہوں پر اپنی محبت کا امتحان دیا، اور اس میں سرخرو بھی ہوئے۔ ہمیں فخر ہے اپنے بچوں پر۔ بادشاہ ربی محبت پاش لہجے میں بولے تو ملکہ زلیخا سر اس بات میں ہلا گئی۔ بس اب تو ہماری دعا ہے ہمارے بچوں کو، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، یہ سب ہمیشہ یوں ہی شاد و آباد رہیں۔ ملکہ زلیخا محبت سے دعا گو ہیں تو بادشاہ ربی انہیں خود سے لگا گئے۔ آمین۔ ان دونوں کے دلوں میں پھیلے سکون نے بتایا تھا کہ برا وقت بیت چکا، اب اچھا وقت شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف سکون، خوشیاں، مسکراہٹیں اور بہاریں رقص کرنا تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا جان، ایک دوسرے کی سنگت میں حاجب اور لیلا نے جیسے ہی دربار میں قدم رکھا، سب کی نظریں بے ساختہ ان کی سمت اٹھی تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ لگ ہی اتنے حسین رہے تھے کہ دیکھنے والی ہر آنکھ رشک سے بھر جاتی۔ سیاہ شاہی لباس میں جہاں حاجب ماحول پر چھا رہا تھا، وہیں سیاہی بڑی سی گھیردار فراک میں لیلا کا وجود بھی نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ نیلی آنکھیں اور آگ رنگ آنکھیں جو خود میں محبت بھرے ایک دوسرے کی سمت اٹھتی، منظر بھی ماشاءاللہ کہہ اٹھتے۔ ان دونوں نے دربار میں آ کر رکتے ایک دوسرے کو دیکھا تو کتنے ہی پل ایک دوسرے پر سے نگاہ نہیں ہٹا سکے۔ ہوش تو اس وقت آیا جب ان کا ننھا شہزادہ بھاگتے ہوئے ان تک آ کر رکا تھا۔ سلیمان، ہمارا بچہ، ہماری جان۔ حاجب زمین پر گھٹنے کے بل جھکا تو سلیمان آ کر اس کے وجود کا حصہ بن گیا۔ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا بابا جان، سختی سے حاجب کی گدبازو حمال کرتے سلیمان بولا تو حاجب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہم نے بھی آپ کو بہت یاد کیا بابا کی جان۔ کیسے ہیں آپ؟ دادا جان اور دادی جان کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا نا ہمارے شہزادے نے؟ شہزادہ سلیمان بھی سیاہ حاجب جیسے لباس میں ملبوس تھا۔ ہم بہت اچھے ہیں بابا جان، ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے، وہ ایک ادا سے بولا تو حاجب مسکرا دیا۔ شاباش بابا کی جان، ہمیں ناز ہے اپنے شیر پر۔ حاجب نے اس کا ننھا سا ماتھا چوما۔ سلیمان بیٹا، میں آپ کی سگی ماں ہوں اور بابا سے زیادہ دیر بعد آپ سے مل رہی ہوں، کیا میری بالکل یاد نہیں آئی آپ کو؟
لیلا جو ان باپ بیٹے کو ایک دوسرے میں مصروف دیکھ کر کب سے انتظار میں تھی کہ وہ دونوں اسے دیکھیں گے، مایوس ہوتے اس نے سلیمان کو پکارا۔ ماں آپ جانتی ہیں نا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں بہت، مگر بابا جان سے تھوڑی زیادہ کرتے ہیں۔ سلیمان نے جیسے اسے باور کروایا۔ لیلا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایسی اولاد بھی ہوتی ہے اللہ، ماں کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ لیلا بیچاری کا صدمے سے برا حال تھا۔ میرا بچہ بابا جان بھی اپنے سلیمان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حاجب تو محبت کے اس اظہار پر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ سلیمان کے بچے دور ہوں میرے شوہر سے، تمہارے بابا جان میرے ہیں، اب کے لیلا مقابلے پر اتری تھی۔ بھائی اس کا شوہر تھا اور اس کا بیٹا اس کے شوہر کو ہی چھین رہا تھا۔ ہمارے بابا، سلیمان نے بھی دو بدو ہوتے مقابلہ کیا۔ خام خواہ آپ بتائیں آپ میرے ہیں یا سلیمان کے؟ لیلا نے حاجب کو درمیان میں گھسیٹا۔ سلیمان بیٹا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی ماں سے تھوڑا زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ ہماری سرائیہ سے حاجب نے سلیمان سے اظہار کیا تو لیلا منہ بسور کر جانے لگی۔ جب حاجب اسے اظہار ملے گیا، بھائی میری تو خواہش تھی کہ ہمارا پوتا حاجب کی بیوی سے زیادہ محبت کر کے ہمارا بدلہ لے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ یہاں تو یہ ماں بیٹا حاجب کے لیے آپس میں جھگڑ رہی ہیں۔ بادشاہ ربی نے ان کے قریب آتے چھیڑا، جس پر ملکہ زلیخا کے ساتھ باقی سب بھی ہنستی ہے۔ کیا کریں ہمارے بیٹے کی بات ہی کچھ اور ہے، ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ملکہ زلیخا نے انہیں چڑھایا۔ ہاں جی، ماں بھی بیٹے کی دیوانی، بیوی بھی، اور بیٹا سب سے بڑھ کر باپ کا شیدائی۔ بادشاہ ربی نے ان تینوں کو دیکھا، جس پر حاجب کہا لگا گیا۔ آپ کیوں دل چھوٹا کریں بابا جان، ہم دونوں باپ بیٹا آپ کے بھی دیوانے ہیں نا سلیمان؟ حاجب نے محبت سے کہا۔ جی بابا جان، دادا جان تو ہمارے پسندیدہ ہیں۔ سلیمان باپ کی گود میں مچلا، جس پر بادشاہ ربی نے اسے گود میں لیا۔ اور ہمارے شہزادے ہمارے پسندیدہ۔ بادشاہ ربی نے اس کا ننھا سا ماتھا چوما۔ اور ہم دادا جان؟ صوفیہ نے انہیں صرف سلیمان کو پیار کرتے دیکھا تو جلدی سے سامنے آئی۔ ارے بھائی آپ تو ہمارے شہزادے کی ملکہ ہیں، آپ کیسے کم ہو سکتی ہیں؟ بادشاہ ربی اسے دوسری طرف اٹھا کے ان کی بات پر سب نے حیرت سے انہیں دیکھا، سوائے ملکہ زلیخا، سلیمان اور صوفیہ کے۔ ہیں ملکہ، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ حاجب نے حیرت سے پوچھا۔ دادا جان یہ بھی ہمارا راز ہے جو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، سلیمان ان کے کان میں بولا تو وہ سر ہلا کے۔ کچھ نہیں بھائی، یہ راز ہے، ہم آپ کو صحیح وقت آنے پر بتائیں گے، ٹھیک ہے نا سلیمان؟ انہوں نے سلیمان سے پوچھا، جو سر ہلا گیا تو وہ مسکراتی ہے۔ ایک تو آپ دونوں دادا پوتا نہ جانے کون کون سے راز رکھنے لگے ہیں ہم سے۔ حاجب نے ان دونوں کو چھیڑا۔ آپ ان رازوں کی فکر چھوڑیں اور جشن پر توجہ دیں، سب لوگ منتظر ہیں، آج ہماری ذمہ داریاں ختم ہوئیں، آج سے یہ سب معاملات آپ سنبھالیں گے۔ بادشاہ ربی نے ان کا دھیان مہمانوں کی جانب دلایا۔ یہ جشن ایک طرز سے ان کی دوبارہ سے تاج پوشی تھا۔ آج وہ باقاعدہ طور پر سب کچھ حاجب کو سونپنے والے تھے۔ انہوں نے بہت عرصہ اس کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی، مگر کب تک؟ آخر میں یہ سب حاجب کو ہی سنبھالنا تھا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر محفل میں رنگ بھرنے کے لیے گیت گائے اور سنائے گئے۔ صوفیہ اور سلیمان دونوں ان گیتوں پر جھومتے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ حاجب اور لیلا دونوں اپنے سروں پر شاہی تاج سجائے سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ دیر رات تک یہ جشن یوں ہی جاری رہا، جس پر سب مہمان واپسی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صوفیہ آپ کے بابا جان کہاں ہیں؟ ساشا رات کو جشن کے بعد کمرے میں آئی تو شائق کو نہ پا کر حیرت سے صوفیہ سے پوچھا۔ وہ جشن کے دوران بھی اسے ناراض دکھائی دے رہا تھا۔ ماں بابا جان کو تو ہم نے نیچے والے باغیچے میں دیکھا تھا۔ صوفیہ نے اسے اطلاع دی تو وہ سر ہلا گئی۔ آپ سوچ رہا میرا بچہ، ماں آپ کے بابا جان کو دیکھ کر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ساشا نے اس سے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ساشا وہاں سے نکلتی نیچے آئی۔ وہ جانتی تھی شائق اس سے ناراض ہے۔ کچھ دن پہلے شائق نے اسے کوہ کاف آنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ مصروفیات کے باعث نہیں آ سکی۔ اسے ہمیشہ کے لیے واپس آنے کی تیاری جو کرنی تھی، بس اسی دن سے شائق نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کیا کوئی مجھ سے ناراض ہے؟ شائق اس تک جانے سے بچنے کو پچھلے باغ میں تیر اندازی کر رہا تھا۔ ساشا نے آ کر اسے پشت سے اظہار میں لیا۔ یہاں کسی کو ضرورت نہیں ہے کسی سے ناراض ہونے کی، ویسے بھی میں اتنی اہمیت کہاں رکھتا ہوں کہ آپ میری ناراضگی کی فکر کریں۔ شائق نے اس کے بازو اپنے گرد سے ہٹاتے خفگی دکھائی۔ مجھے معاف کر دیں شائق، میں آنا چاہتی تھی آپ کے پاس، مگر پھر سوچا کچھ دیر کے لیے جا کر کیا کروں گی، اس لیے ہمیشہ کے لیے آنے کی تیاری کرنے لگی۔ ساشا نے اسے منانا چاہا۔ بات تھوڑی دیر کے لیے آنے کی یا زیادہ دیر کے لیے آنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ آپ کو میری یاد ہی نہیں آتی تھی۔ اگر یاد آتی تو آپ بھی مجھے دیکھنے کے لیے ایسی ہی بےتاب ہوتی جیسے میں تھی آپ کی دید کے لیے۔ شائق نے اسے اس کی غلطی باور کروائی۔ ایسا مت کہیں شائق، اگر آپ مجھ سے دور اداس تھے تو میں بھی آپ سے دور مجبوراً رہی ہوں۔ ساشا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے محبت سے بولی۔ جھوٹ، آپ تو وہاں بہت خوش باش ہوں گی، کوئی شائق جو نہیں تھا آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ شائق نے بچوں کی طرح منہ بھلا کر کہا۔ اسی لیے تو اداس تھی کہ شائق نہیں تھے وہاں جنہیں میں تنگ کر سکوں۔ آپ تو جانتے ہیں آپ سے زیادہ میں آپ کو تنگ کرتی ہوں۔ ساشا اس کے قریب ہوتے اس کے گرد بازو باندھ گئی۔ اتنے سال آپ نے مجھے اپنی ایک ایک جھلک کے لیے ترسایا ساشا۔ اس کے نرم سی گرفت میں شائق کو اپنا غصہ کہیں غائب ہوتا محسوس ہوا۔ میں بھی تو دیدے یارم کے لیے تڑپی ہوں، وعدہ کرتی ہوں اب ہر لمحہ آپ کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ ساشا نے وعدہ دیا۔
آپ کو پیار کرنے کو، آپ کو چھونے کو کتنا تڑپا ہوں جانتے بھی ہیں آپ؟ شائق نے سختی سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ ویسے تو آپ جب دل چاہتا تھا وہاں جا کر بھی یہ کام پوری شدت سے کرتے رہے ہیں، لیکن سچ میں بھی آپ کے لمس کو آپ کی غیر موجودگی میں بہت یاد کرتی تھی۔ ساشا نے اول جملے میں اسے چھیڑا، مگر اس کی خود پر سخت ہوتی گرفت اور گھوری پر اگلا فکرہ اس کی پسند کا کہا۔ ہاں، آپ مجھ سے کوسوں دور جا کر بیٹھ جائیں اور میں پاس بھی نہ آؤں، ہے نا؟ شائق نے سوالیہ نظروں سے اسے تکتے جیسے شدت سے پوچھا۔ ساشا مسکرا دی۔ میری یہ مجال جو میں آپ کو روکوں یا انکار کروں؟ آپ کی ہوں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جو چاہیں سلوک کریں۔ ساشا نے جس محبت سے جواب دیا وہ شائق کی ساری خفگی دور کر گیا تھا۔ دوبارہ اگر کبھی مجھ سے دور جانے کا سوچیں گی بھی نہیں۔ شائق نے اس سے وعدہ مانگا، جس پر وہ اوپر اٹھتی اس کی ٹھوڑی پر لب رکھ گئی۔ اب اپنی آخری سانس تک آپ کو خود کے بغیر سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ ساشا نے اسے وعدہ دیا تو شائق پرسکون ہوا۔ میں اب آپ کی سانسوں کی خوشبو کے بغیر سانس لینے کی خواہش بھی نہیں رکھتا جانے، شائق وہ محبت پاش لہجے میں کہتا اس کی سانسوں کی خوشبو تسخیر کرتا چلا گیا۔ اتنی محبت بھی مت کرے کہ میرا آپ کے بنا رہنا محال ہو جائے، ساشا نے بے بسی سے کہا۔ اس بھول میں رہیے گا بھی مت کہ آپ اب میں اپنے بغیر رہنے کی اجازت دوں گا۔ شائق کی دھمکی پر وہ سب بھولتی مسکرا دی۔ وہ جتنا شدت پسند لگتا تھا، محبت کے معاملے میں اتنا ہی نرم دل تھا۔ اب آ رہی ہے اتنے دن مجھے خفا کرنے کی سزا کی، شائق گمبھیر لہجے میں کہتا اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا گیا۔ شائق، ساشا نے اسے پکارنا چاہا، جس پر شائق اس کے زبان پر قفل لگا گیا۔ اب یہ وقت میرا ہے، اس لمحے سے جب تک میں نہ چاہوں آپ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالیں گی، شائق نے حکم دیا، جس پر ساشا کے پاس سوائے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ رات ان کی محبت کی گواہ ٹھہرنے والی تھی۔ شائق کی محبت اور شدت پر آسمان پر چمکتا چاند بھی جیسے مسکرا اٹھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماں، آپ ہم سے ناراض ہیں؟ رات کو سلیمان لیلا کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، جبکہ لیلا اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ماں، اپنے شہزادے سے کیوں ناراض ہوں گی؟ لیلا نے محبت سے پوچھا۔ ہم نے کہا تھا ہم بابا جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سلیمان نے اپنی غلطی تسلیم کی تو لیلا مسکرا دی۔ اس میں ناراض ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے پیارے شہزادے، کیونکہ آپ کی ماں بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ کے بابا جان سے ہی کرتی ہیں، اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ لیلا نے مسکرا کر اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ ہم بڑے ہو کر بالکل بابا جان جیسے بنیں گے، سلیمان عزم سے بولا تو لیلا مسکراتی۔ انشاءاللہ۔ محبت سے اس کا ماتھا چوما جب حاجب وہاں داخل ہوا۔ سلام بابا جان۔ حاجب کو آتے دیکھ کر سلیمان جلدی سے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دیا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں ماں سے؟ حاجب نے اس کا ماتھا چومتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسی ماں، ہم چلتے ہیں۔ وہ سمجھداری سے بستر سے اترا تو وہ دونوں حیران ہوئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں سلیمان؟ کیا ماں اور بابا جان کے ساتھ نہیں سوئیں گے آپ؟ لیلا نے حیرانی سے پوچھا، جب وہ نفی بے سر ہلا گیا۔ دادا جان نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب سونے کا وقت ہو جائے تو ہمیں اپنے کمرے میں سونا چاہیے۔ بادشاہ وہی بنتا ہے جو اکیلے رہنا سیکھ جاتا ہے۔ سلیمان نے سمجھداری سے دادا جان کا سکھایا سبق پڑھایا تو وہ دونوں مسکرا دیے، جبکہ سلیمان وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بابا جان نے بہت خوبصورتی سے اس ننھی ہڈی کو اپنے اور ماں کے درمیان سے نکالا ہے۔ حاجب ہنس کر بولا تو لیلا بھی مسکرا کر تائید کر گئی۔ آپ جانتے تو ہیں بابا جان اپنے اور ماں کے درمیان کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے، لیلا نے مسکرا کر کہا، جس پر حاجب چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اپنا تاج اتار کر ایک سمت رکھتے اسے حصار میں لے لیا۔ بالکل، اور ہم اس معاملے میں بابا جان سے بھی کہیں زیادہ شدت پسند ہیں سرائیہ۔ حاجب نے جس انداز میں کہا وہ لیلا کی پلکوں پر بوجھ لادنے کے لیے کافی تھا۔ شکر کریں کہ آپ کا بیٹا آپ پر نہیں گیا، لیلا نے اسے چھیڑا تو حاجب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سلیمان تو ہو بہو ہمارے جیسے ہیں۔ ایک پل میں وہ سمجھ نہیں سکا کہ لیلا کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ ہم اگر اس معاملے میں آپ پر نہیں گیا، آپ نے بابا جان کو بہت مشکل وقت دیا تھا، جبکہ آپ کے صاحبزادے خود ہی آپ کو وقت دیتے یہاں سے چلے گئے، لیلا نے کھل کر بتایا تو حاجب ہنس دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سلیمان کی جگہ ہوتے تو ہرگز بھی اتنی آسانی سے بابا جان اور ماں کے درمیان سے نہ جاتے، بلکہ ہماری ضد ہوتی کہ ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ حاجب خود بھی اپنی بچپن کی حرکتوں سے واقف تھا۔ تبھی تو بابا جان چاہتے تھے سلیمان آپ پر جائے تاکہ آپ ان کا دکھ سمجھ سکیں، لیلا نچلا لب دانتوں تلے دباتے بولی، جس پر حاجب قہقہہ لگا گیا۔ نہ جانے ہماری کون سی نیکی کام آئی کہ اللہ نے ہمیں سمجھدار اولاد سے نواز دیا، ورنہ سچ میں سلیمان کو ہم سے کوئی بچا نہ پاتا۔ حاجب اپنی شدت پسندی پر اپنا سر کھجا کر رہ گیا۔ یہ وقت کتنی جلدی گزر گیا نا حاجب، ہمارا بیٹا اتنی جلدی بڑا ہو گیا، لیلا نے خوفناک سی کیفیت میں کہا تو حاجب سر اس بات میں ہلا گیا۔ وقت تو تیزی سے ہی گزرا ہے، مگر ہمارے لیے یہ وقت صدیوں پر محیط تھا، جانتی ہیں کیوں؟ حاجب نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ کیوں؟ لیلا نے حیرانی سے نظریں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے دیکھا تو حاجب ان آگ رنگ آنکھوں کو محبت سے چومتا ان کا صدقہ اتار گیا۔ کیونکہ آپ ہم سے دور تھی، بھلے ہی ہم ایک ہی جگہ موجود تھے، مگر ہمارے درمیان ایک مخصوص فاصلہ تھا، اس فاصلے نے ہمیں ایک ایک پل کو صدیوں کے مانند محسوس کروایا تھا۔ حاجب دیوانگی کے عالم میں بولا تو لیلا محبت سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔
ہمارا آپ سے دور ہونا ضروری تھا حاجب، کیونکہ اس عرصے میں مجھے اس پاک پروردگار کے قریب ہونا تھا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لیلا نے سنجیدگی سے کہا، بالکل، اسی لیے تو یہ وقت گزار لیا ہم خوش ہیں کہ آپ نے اپنے اصل کو پا لیا۔ حاجب اس کی ہدایت پر اس سے زیادہ خوش تھا۔ میں تو غفلت میں جی رہی تھی، اگر وہ رب آپ کو مجھ تک لا کر مجھے نہ چنتا تو شاید میں یہ زندگی بھی بے مقصد گزار دیتی۔ لیلا نے اپنی ہدایت کی وجہ سے اسے قرار دیا۔ ہم نے تو بس اس سیاہ جنگل میں ایک بہادر جنزادی کو دیکھا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا ان کی ایک جھلک ہمیں اس قدر دیوانہ کر دے گی کہ ہم انہیں دیکھے بغیر ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکیں گے۔ حاجب نرمی سے اس کا گال سہلاتے بولا، آپ بار بار اس سیاہ جنگل کیوں جاتے تھے حاجب؟ لیلا نے حیرانی سے پوچھا تو حاجب مسکرا دیا، پہلی بار تو ہم وہاں صرف سیر کے لیے گئے تھے، نئی چیزیں دریافت کرنے، مگر اس کے بعد جتنی بار بھی وہاں گئے ہمیشہ آپ کی دید کی طلب میں گئے۔ حاجب بے بسی سے بولا تو وہ مسکرا دی، میں نے سنا ہے محبوب کی دید آنکھوں کی غذا ہوتی ہے، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ لیلا نے اسے چھیڑا، جس پر وہ اسے قریب کھینچتے اس پر جھک گیا۔ دید یارم کسی عید سے کم نہیں جانے حاجب، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ دید ہمیں تعمر کے لیے نصیب کر دی گئی۔ حاجب محبت پاش لہجے میں کہتا اسے اپنی محبت بھرے اظہار میں قید کرتا چلا گیا۔ وہ سفر جو محض ایک دید سے شروع ہوا تھا وہ ایک لمبی ہم سفری پر ختم ہوا تھا۔ محبت کسی انسان کی میراث نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی عطا ہے جو اس نے اپنی ہر مخلوق میں برابر تقسیم کی ہے، انسان ہو یا جنات، محبت کرنا ہر ایک کا حق ہے۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ، اور کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔